لوگ یہ بات پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ اعتراضات اور وہ تنقید قرآن کی آیات ہیں۔ جب ہمارا امام وہ پڑھتا ہے تو انڈائریکٹلی ہم اس کے پیچھے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اس تنقید اور اعتراضات کے پاس۔ مثلا سورہ ہجر کی آیت کہتی ہے کہ اور انہوں نے کہا ہے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے یقیناً تو مجنون ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو ملائکہ کو ہمارے پاس کیوں نہیں لے کر آتا؟ اب یہ تنقید اور یہ اعتراض اپنی ذات میں سچا ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہم نے آج تک کوئی ایسا صحابی دکھایا ہے جو فرشتہ دیکھ کر ایمان لے کر آیا ہو؟ مثلا آپ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جو فرشتہ دیکھ کر ایمان لے کے، نہیں بھائی نہیں، وہ تعلیم بتا رہے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے نے کوئی تصویر نہیں دکھائی۔ کتاب میں تو تصویریں بھی ہوتی ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن اگر کتاب بنتا ہے تو لکھا ہوا تو نازل نہیں ہوا، تصویروں کے ساتھ تو نازل نہیں ہوا، کتاب میں تو تصویریں بھی ہوتی ہیں۔ اب صرف اتنی سی بات سمجھنی ہے، موضوع یہ سمجھانا یہ تھا کہ جب قرآن مکمل ہوتا ہے، جب کتاب مکمل ہوتی ہے تو ان تنقید اور ان اعتراضات کے ساتھ مکمل ہوتی ہے جو قرآن کی آیات ہیں، جو قرآن کا موضوع ہیں۔ اور قرآن نے صاف کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی آیا ہی نہیں جس کے ساتھ تمسخر نہ کیا گیا ہو۔ سورہ ہجر آیت نمبر 11۔ اب اگر یہ تنقید کر بھی لیں گے، اچھا پھر یہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہم کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے کریکٹر پہ بات کرو، کہتے ہیں نا ہر روز ہی مسئلہ کہتے ہیں سارے موضوع چھوڑ دو، کریکٹر پہ بات کرو۔ اب چیپٹر نمبر 26 میں آیت نمبر 20 ہے، کالا فالتوہا ازوں انا من الدوالین۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھ سے وہ جرم اس وقت سرزد ہوا جب میں گمگشتہ حالت میں تھا۔ اب آپ یہ سوال پوچھتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا قول موجود ہے، اور اس کے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب میں تم سے ڈرا اور فرار ہو گیا ایک بار میرے ظہیر خدا نے بھائی ایک مجھے۔ سیکنڈ دے دے، یہ سلطان صاحب میرے خیال میں کوئی اپنے نبی کی تعلیم پیش کرنی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پیش کریں گے، کوئی سیرت پہ بات کرنے آئے کریں جی بات۔ آپ نے سیرت پہ بات کرنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سلطان صاحب انمیوٹ کریں، آپ نے سیرت پہ بات کرنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نیچے آپ کو وہ قرآن کے حوالے دے رہے تھے، قرآن کی آیتوں کے، تو آپ کو کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ رمضان مبارک ہو آپ کو۔ سلطان صاحب انمیوٹ کریں، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے سلطان بھائی، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بھائی، شکر ہے اللہ پاک کا، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بالکل بہترین۔ ہاں جی، کیا کوئی سوال ہے بھائی کا؟ جی سوال یہ جن کی آپ نے فوٹو لگائی ہوئی ہے، ہاں جی، حضرت غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ ہاں جی، ان کے بارے میں بتا دوں، یہ وہی وجود ہے جس کی خوشخبری ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے دی تھی، تو ان کا دعویٰ ہے میں وہی وجود ہوں۔ ہاں جی، انمیوٹ کر لیں، مائک انمیوٹ کر لیں۔ ہاں جی سلطان صاحب انمیوٹ کر لیں مائک کو دوبارہ۔ سلطان صاحب جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس جگہ پہ خوشخبری دی ہے، کوئی حدیث آپ وہ ہاں جی بہت ریفرنس دے ساری دیں قرآن حدیثیں صحیح لکھ لیں، میں حدیثیں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، کاپی پینسل اور کاپی لے لیں تو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ جی آپ بولیں، میں انشاءاللہ۔ ایک آپ پہلے صحیح مسلم کی 7373 پڑھ لیں۔ جی وہ حدیث آپ پڑھ کے سنا دیں گے پلیز؟ وہ بہت لمبی ہے، آپ نے اگر آپ کو وہ بھی میں بھی پڑھ دوں گا۔ پھر آپ نے صحیح بخاری کی لے لیں، 3442 لے لیں، 3442 3442 پھر 3447 بھی لے لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی دوسری ایک اور لے لیں، سنن ابن ماجہ کی 9312 لے لیں۔ یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، آپ کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو مانتے ہیں جتنی حدیث ہیں اس میں؟ تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں۔ ہم
ہمارا پتہ ہے کہ ہم صرف اس حدیث کو مانتے ہیں جو کہ قرآن پاک سے نہ ٹکرائے، ہم ہر اس حدیث کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ صحیح بخاری صحیح مسلم کو نہیں مانتے جو اس میں حدیثیں ہیں؟ نہیں، وہ قرآن پاک کے خلاف ہے ساری، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ظہیر بھائی کریں گے بھائی سے بات؟ ظہیر بھائی کریں ذرا۔ جی میں ان سے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر نبی پر کوئی الہام یا وحی ہوگا، ذرا غور سے سنیے، ہم قرآن کی آیت قرآن پہ بات کریں یا حدیث پہ بات کریں، دیکھنا یہ ہے کہ نبی اس کے اندر اپنا علم کس طرح ڈالتا ہے، یہ ضروری ہے۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الہام اور وحی ہوئی کہ میں مردہ سے زندہ نکالتا ہوں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس پر ایمان لے کر آئے اور ہم سے بہتر ایمان لے کر آئے، ہم سے بہتر سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود جب آپ کے بچے فوت ہوئے تو آپ فوراً دفنا کر آگے ان کو۔ اس آیت پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ اگر مردہ کو زندہ کر سکتے تھے، گارا اٹھا کے پرندے بنا سکتے تھے؟ میں 100 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دوں اور 100 قرآن کی آیات سامنے رکھ دوں، وہ اس کا سب وقت کا ضیاع ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انسانی علم اس میں کیسے ڈالنا ہے۔ مثلا میں آپ کو سورہ حج کی مثال دیتا ہوں، آیت نمبر 31، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس نے بھی شرک کیا اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ گویا آسمان سے گرایا گیا، پرندے اسے اچک لیں گے یا ہوائیں اسے دور جا پھینکیں گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ یہ مثال کیوں دے رہا ہے؟ نبی پر یہ نزول اور یہ وحی کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھا دیں بس۔ دوبارہ سنیے ترجمہ، سورہ حج آیت نمبر 31، جس نے بھی شرک کیا اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا آسمان سے گرایا گیا، پرندے اسے اچک لیں گے یا ہوائیں اسے دور جا پھینکیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہی نہیں، اگر ایسا ہوتا ہو تو بھائی ہم کو تو قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو نبی کی ضرورت نہیں ہے، پرندے اور ہوائیں یہ کام کر رہی ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھا دیں کہ اس الہام اور وحی کا کوئی مقصد سمجھا دیں کیا ہے؟ جزاک اللہ، بتائیں۔ ہیلو جی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، چلیں آپ صحیح بخاری کی ساری احادیث اور روایات کو نہیں اس پہ بات نہیں کریں گے نا؟ نہیں آپ اس سوال کو ابھی میری بات سن لیں نا، آپ کی بات میں نے سنی ہے نا۔ شیعہ سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو شیعہ اگر صحیح بخاری کی کسی حدیث کا حوالہ دیتے تو ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم صحیح بخاری صحیح مسلم پہ بات ہی نہیں کریں گے آپ سے بھی، کیونکہ آپ اس کی ساری حدیث کو نہیں مانتے، جو آپ کے فائدے کی آپ مانتے ہیں باقی نہیں مانتے۔ تو پھر ہم قرآن پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس پہ امت کا اجماع ہے، چاہے وہ امت مسلمہ کا کوئی بھی فرقہ ہو نا، قرآن پہ سب ہی جمع ہو جاتے ہیں، قرآن کو سب ہی مانتے ہیں، ایسی بات ہے۔ تو بسم اللہ، کوئی آیت بسم اللہ، بہت اچھے، پہ آپ کے جس کو آپ نبی مانتے ہیں ان کی نبوت کی کوئی بشارت ہو یا کوئی آپ مسند ثبوت دے دیں مجھے، تو ہم اس بات کے قائل ہو جائیں گے۔ جی اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 11 کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی آیا ہی نہیں جس کے ساتھ تمسخر نہ کیا گیا ہو، پہلا ثبوت۔ جی یہ تو حق ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ دیکھنا یہ ہے، اب مجھے صرف میں آپ سے آہستہ آہستہ چلوں گا، مجھے یہ بتائیں کیا قرآن کی سچائی پر کسی مسلمان نے یہ ثبوت دیا ہے کہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی کس چیزوں پر، کرتاس پر نازل کی گئی ہیں؟ کبھی کسی مسلمان نے قرآن کی سچائی پر یہ ثبوت دیا ہے؟ نہیں یہ الگ موضوع ہے نا، آپ نہیں یہ الگ موضوع نہیں ہے، یہ الگ موضوع نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن کو اگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، لیکن ہم اس سچائی پر یہ دلیل نہیں دیتے کہ نبی پر کوئی مادی اور جسمانی نزول کتاب کی شکل میں ہوا ہے، تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ جی آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنا میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کا تمسخر کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے۔
پہلے اس مسئلے کو تو سمجھ لیں. مثلاً حضرت عیسیٰ آپ کے ایمان کے مطابق مردہ کو زندہ کر دیتے تھے, گارا اٹھا کے پرندے بنا دیتے تھے, کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے, آنکھوں کو. اتنا برکت والا نبی ان میں موجود تھا, اس کا تمسخر کیوں اڑایا گیا, اس کو کانٹوں کا تاج کیوں پہنایا گیا, اس کو صلیب پر کیوں لٹکایا گیا؟ اگر آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, میں آپ سے کامن سینس پوچھ رہا ہوں کہ ایسا بہترین شخص دنیا میں موجود ہو, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی آیا ہی نہیں جس کے ساتھ تمسخر نہ کیا گیا ہو. حضرت عیسیٰ کے ساتھ تمسخر کیوں کیا گیا؟ دیکھیں میں اس بات کا قائل ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں نا سب کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہی تو پوچھ رہا ہوں, کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے, کیوں؟ دیکھیں نا, میں آپ سے مختصر سوال, میں انشاءاللہ اس پہ تحقیق کروں گا. میں یہاں پہ آپ کی تکفیر نہیں آپ کرنے مجھ سے جواب لے لیں, تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, آپ جواب لے لیں. اگر آپ کو پسند نہ آیا تو پھر تحقیق جیسے کیجیے آپ نے گا. صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے وہ میں نے وہ نوٹ کر لیا, انشاءاللہ میں وہ بھی چیک کروں گا. بسم اللہ. ہم کوئی آیت دے دیں مسند جو واقعی بشارت دیتی ہو کہ آپ کے جو مرزا غلام محمد قادیانی تھے وہ نبی ہیں, ان کے نبی ہونے پہ آپ کوئی چلو ایسی لکھو, دلیل لکھو دیں کہ میں آیت, قادیانی ہو جاؤں. آیت, بس آیت لکھو, میں آیت قادیانی لکھو. ہونے کو تیار ہوں, آپ جی مجھے کوئی ایسی دلیل دیں کہ جی, میں قادیانی ہوں. جلدی دلیل دیتا ہوں, آیت لکھو قرآن کی. جی جی آپ نمبر بتائیں. 22 چیپٹر اور سلیش کر کے ڈال دو 37. 27 لکھ لو, آیت لکھو, میں سورہ قادیانی حج ہونے آیت کو نمبر تیار ہوں, آپ 37. مجھے کوئی ایسی دلیل دیں کہ حج, آیت سورہ حج نمبر. دلیل دیتا ہوں, آیت لکھو, اس کی 37ویں آیت. جی جی آپ جی انشاءاللہ. اچھا وہ آیت کیا کہتی ہے, چیپٹر اور سلیش کر کے ڈال دو. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے گوشت اور خون خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچتے لیکن تمہارا تقویٰ. حج آیت نمبر 37. یہ محکم آیات ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو اس کی 37ویں آیت جی جی آپ مجھ سے پوچھیں, اچھا وہ آیت کہ میں اس کو محکم آیت کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ دنیا کا عدالتی نظام کہ تمہارے گوشت اور محکمات پر قائم ہوتا ہے. فیصلوں کی بات نہیں کر رہا میں, عدالت کے فیصلوں کی بات نہیں کر رہا. جب عدالتیں قائم کی جاتی ہیں نا تو اس وقت قائم کی جاتی ہیں جب آپ کو قانون قدرت کا پتہ ہو. اگر ایک شخص کو قانون قدرت کا ہی پتہ نہیں ہے, وہ دنیا کو انصاف کیسے فراہم کرے گا, بے شک وہ نبی بھی کیوں نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اس لیے یہ آیت محکم ہے, کیونکہ سارے دنیا کے عدالتی نظام یہ مانتی ہے کہ انسان کے گوشت اور خون خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچتے, یعنی کہ آسمانوں میں نہیں جاتے. لکھ لی آپ نے آیت؟ نہیں لکھتے ہیں ہم بس. اچھا اب سورہ اعراف ہے چیپٹر نمبر 7, اس کی آیت نمبر ہے 26 غالباً 26. اس میں اللہ کہتا ہے اے بنی آدم, یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کے طور پر ہے, اور رہا تقوی کا لباس وہ تو سب سے بہتر ہے. یہ آیت بھی محکم ہے سب مسلمانوں کے لیے, یہ آیت محکم ہے. ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ کبھی نبی پر کوئی لباس نہیں اترا. جب اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تو ظفر اللہ شاہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے حضرت آدم کو آسمان سے اتارا ہوگا تو یقیناً ننگے تو نہیں اتارا ہوگا, انہوں نے کوئی نہ کوئی لباس پہنا ہوگا. اتنی بچکانہ تفسیر وہ شخص کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی, نبی اسی صورت میں موجود ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہر نبی اس تقوی کو اختیار کرتے ہوئے اس تقوی کو لباس بناتا ہے, اور اسی آیت میں موجود ہے رہا تقوی کا لباس وہ تو سب سے بہتر ہے. یہ آیت بھی محکمات میں سے ہے. اب آپ کو ثابت ہو گیا کہ نبی کو مجنو کیوں کہا جا رہا ہے. اللہ نے جب یہ کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی آیا ہی نہیں جس کے ساتھ تمسخر نہ کیا گیا ہو. بھائی سیدھی سی بات ہے, حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے 2 بڑے بیٹے ان پر ایمان نہیں لے کر آئے. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان نہیں لے کر آئے, حضرت نوح کا بیٹا نہیں لے کر آیا, حضرت لوط کی بیوی نہیں لے کر آئی. اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب بڑا سیدھا سا ہے. نبی اللہ کی طرف سے کوئی مادی اور جسمانی نزول ان کو دکھا کر اپنی سچائی ثابت کر ہی نہیں سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل بھی لکھ لیں. بنی اسرائیل ہے چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 93. وہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا گیا کہ اسی وقت آسمان پر جاؤ اور جا کر کتاب لے کر آ جاؤ, ہم ماننے کو تیار ہیں جسے ہم پڑھ سکیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ محکم جواب دیا جس پر دنیا کا عدالتی نظام قائم ہے. کیا؟ میرا خدا ان باتوں سے پاک ہے.
میں تو ایک بشر رسول کے سوا کچھ نہیں. جب وقت آیا امتحان دینے کا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا. یہ محکمات میں اچھا سے ہے. ظہیر صاحب، آپ نے جو پچھلی آیت بتائی ہے ماشاءاللہ اچھی بتائی ہے تقوی کی، کہ اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے، تو یہ تو بات آپ کی درست ہے، اور نبی جو ہے وہ تو تقوی کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے. اچھا، جب اس آیت کو ہم مرزا صاحب کی زندگی پہ دیکھتے ہیں، ان کی سیرت پہ، تو یہ میں کتاب، جس طرح آپ حوالہ دے رہے ہیں، میں آپ حوالہ دینا چاہوں گا. یہ کتاب ہے جی آریہ دھرم روحانی خزائن، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 75. ٹھیک ہے جی، دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. روحانی خزائن کی جلد نمبر ہے 10، صفحہ نمبر ہے 75، کتاب ہے آریہ دھرم. اب مرزا صاحب اس میں گورنمنٹ انگریزی کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نہایت شکر گزار ہوں گے اگر دوبارہ ہند میں قانون دکھائی جاری کیا جاوے، مگر یہ شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورا لوگوں کے لیے یورپین رنڈیاں بہم پہنچائی جاوے. اب مرزا صاحب یورپ کی رنڈیوں کو کیوں منگوا رہے ہیں گورے لوگوں کے لیے؟ جی محترم، کیا یہ دلالی نہیں ہے؟ جی جی، جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے کیا، پوچھ لیا. اب سورہ چلو، میں فرقان نے کی بھی آیت تعریف سنیے. کرنی ہے بھائی کی. جی 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 بھائی جی ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ سے صرف قادیان پہنچ گئے ڈائریکٹ، جی ماشاءاللہ. جی جی جی. اور ماشاءاللہ اعتراض بھی وہ کیا ہے جو ایسے اعتراض پچھلے نبیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس سے بھی برے برے اعتراض وہی ہیں. نہیں نہیں، وہی تو دیکھیں یہ بھی وہ صداقت ہے. اعتراض ہو رہا وہی ہے، اور مرزا حضرت صاحب عیسیٰ تو علیہ خود وہی السلام رنڈی پہ مانگ بھی رہے ہوئے ہیں. ہیں. وہی مرزا صاحب حضرت تو خود عیسیٰ علیہ رنڈی السلام مانگ پہ رہے بھی ہیں. ایسے اعتراض ہوئے، اور یہ آپ نے کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ آپ کے بڑے بھی کرتے تھے. تو یہ الزام ہمیشہ لگے آپ کسی نبیوں پہ. مولوی کا ہی ہمیں بتا دو کہ جس نے رنڈی مانگی ہو، لیکن مرزا صاحب رنڈیاں مانگ رہے ہیں، یہ کیا میں بات ہے؟ دیتا ہوں میں بتا رہا ہوں نا. جواب سنیے. سورہ فرقان آیت نمبر 4 کیا کہتی ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعْانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَهُمْ ظُلْمٌ وَزُورٌ. اس کا ترجمہ سنیے. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جو اس نے گھڑ لیا ہے. اس بارے میں دوسرے لوگوں نے، انگریزوں نے، یعنی کہ اس لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، پس یقیناً وہ سراسر ظلم اور جھوٹ بنا لائے ہیں. نہیں، اب وہاں پہ تو مجھے یہ کافر بتائیں، کہہ رہے ہیں نہیں نا، نہیں، یہاں پہ مرزا ایک صاحب بات خود رنڈی بتائیں، مانگ رہے ہیں. ایک بات بتائیں کہ حضرت نہیں، وہ یوسف مرزا کے اس صاحب اوپر تو کہہ الزام رہے کیا ہیں کہ لگا تھا رنڈیاں آپ کو بہم پتا اس ہے؟ پہنچائی جاویں. نبی کا ایک منٹ ایک منٹ. آپ مجھے بتائیں کیا حضرت یوسف کے آپ اوپر بھی دلے کو نبی الزام کہتے لگے ہیں؟ تھے، آپ کو پمپ پتا ہے؟ نبی ہوتا ہے آپ کے نزدیک؟ ہاں. او تو یار، بڑے پمپ افسوس کی نہیں، بات ہے. یہ انہوں نے پہلے آپ کہہ رہے ہیں جی تقویٰ ابھی ہوگا، یہ ہوگا، جواب وہ لے لو ہوگا، نا، اور پھر آپ کہہ جواب رہے ہو تو جی لے لو. پمپ جو ہے وہ آپ کا نبی ہے. میری بات سنو. میں دیکھو تو صحیح، اس نبی نہیں، کا نام یورپ کی بتاؤ. رنڈیوں کو کیوں منگوایا انہوں نے؟ یہ بتائیں کیوں استدعا کر رہے ہیں کہ یورپ یار کی رنڈیاں بھیجو؟ وہ انہوں نے مثال دی ہے، سمجھانے کے لیے مثال نہیں دی مثال دی انہوں نے، ہے. اس کو وہ پورا پڑھ مثال کے نہیں دی دیکھو. انہوں نے، التجا دیکھو کی انگریزوں سے دیکھو کہ دیکھو یورپ کی رنڈیوں کو ہمارے پاس ایک بھیجا منٹ ایک جائے. منٹ میں اوے حوالہ یار پڑھتا ہوں. پاگل ہیں ایک یار منٹ تم، چپ کرنا. وہ پاگل تو کیسی مرزا ہے جو رنڈی باتیں کر مانگ رہے رہا ہو ہے، یار، کیسی باتیں یار تم ہیلو کو اردو تم بھی لوگ پڑھنی نہیں پاگل ہو آتی. جو ایک پمپ کو اپنا نبی ہیلو بنا دو. ہیلو. او میرے بھائی، بکواس کی تو گٹر میں جائے گا تو. اور رنڈی بکواس کی تو گٹر میں پھینکوں گا. والوں اور رنڈی کے بچوں، یہ دیکھو غالی بات بھائی کر اس میں رہا. اب گالیاں ہی رمضان دینی ہے، مبارک کل ہو. رنڈی کے بچوں، اب رنڈی کے رمضان مبارک ہو ماشاءاللہ. دیکھ لیں جی. اللہم صلی علی محمد والا آلہ وصحبہ وسلم. چلیں جی، یہ آپ کی گالیوں کا ہماری طرف سے آپ کو جواب تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کے روزے خیر و عافیت سے گزارے، اللہ تعالیٰ بابرکت رکھے آپ کو. تو یہ الزام نا آپ کے بڑے آباء و اجداد بھی لگاتے رہے، اور ہر نبی پہ، کیونکہ آپ کے جو بڑے تھے وہ ہر نبی کے ٹائم پہ موجود ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی لگے. ٹھیک ہے، اور آج بھی لگتے ہیں، آج بھی بکواس کرتے ہیں وہ. اور یہ جو تحریر آپ کیا سمجھ رہے ہو، یہ ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے. تم نے اس کو دیکھا نہیں، اس کا کہ وہ پوری پڑھی نہیں وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، اور صرف اس کے اندر یہودیوں کی طرح ایک وہ نکال کے نا ایک تحریر وہ پیش کر دی ہے، اور اینڈ کے اندر آپ نے جواب نہیں لیا، اور جواب لینے کے بجائے آپ نے گالیاں شروع کر دیں. تو چلیں کوئی نہیں، ہم تو گالی نہیں دیں گے بھائی. ہمارے تو جن کو ہم نے مانا ہے نا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم سیرت کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ گالیاں نہیں سکھائی. ٹھیک ہے.
तो उमर भाई करेंगे थोड़ी देर कंटिन्यू। अस्सलामुअलैकुम यार मनी भाई मैं सिर्फ ਤੁਸੀਂ ये ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ना ना ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ कोई ਮੈਨੂੰ? ऐसी नहीं करनी, ओदी फाइल मनी भाई क्लोज सिर्फ अच्छी एक हारून भाई ने कर ਆਲਾ दी थी। ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੈਨੂੰ नहीं ਬਾਟਾ नहीं ਵਾਇਆ रहने दो, ਬਾਟਾ असी ਕਿਉਂ नहीं चुकिया? असी कर दी है ना, हारून भाई ने कर दी है दरूद सिर्फ पे। एक मिनट दे मुझे। ये जो तरीर इसने पढ़ी है ना इस बंदे ने, यही खबासत है, इसीलिए इनका जो ना वो मिसाल यहूदियों के साथ दी गई है। इसका एक सफ़ा पीछे जाएं, वहाँ पे आधे सफ़े से देखें कि हुजूर लिख रहे हैं कि एक अखबार का मजमून, और उन्होंने कहा कि मैं वो मजमून बैन ही उसी तरह लिख रहा हूँ। ये तो एक अखबार का है, हुजूर ने तो नहीं कहा। बिल्कुल निकाल ऐसे के ही देख है, लें, बिल्कुल ऐसे ही है। ये निकालें ये फिर, लेकिन इनको शर्म नहीं आनी कि ये इनकी आदत के बीच में सुन के वो बात ले लेनी जो इनको लोगों को बरगलाने के लिए लोगों को बता दी। मिर्जा साहब ने, अगर गैरत है ना, अगर तुम्हारे पास पर्ची नहीं है, वो किताब है, तो एक सफ़ा पीछे, मेरा ख्याल है गालबन 71 है सफ़ा नंबर, 171 है या 71 है। 73 से वो सारा मजमून शुरू होता है। हाँ, ठीक है, वहाँ जाके पढ़ ले। और फिर अगर वो मजमून हजूर ने लिखा हो कि वो मजमून में बैन ही वो जो अखबार का वो लिख रहा हूँ, तो अपने साल पे जूते मार ले, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। करें बात। मैं पढ़ भी देता हूँ, अगर मेरे ख्याल में यहाँ अब आपने बयान कर दिया है तो हमने ये क्या समझ रहा है। मेरे सामने रूहानी खजाइन इस वक्त खुली हुई है और वहाँ से वो सारा जो मजमून है वो क्या कह रहे हैं उसका सारा वहाँ पर वो बयान मौजूद है। तो इन्होंने आकर वो ही काम किया जो यहूद और नसारा करते थे कि उसकी एक लाइन मतलब है कि बाकी को छुपा लिया, सियाको सबाक छुपा के, और वो बयान कर दी कि नाउज़ुबिल्लाह वो क्या बात कर रहे हैं और बकवास कर रहा है अपनी तरफ से। ठीक है, तो चले उमर भाई एक मिनट, मैं अपनी वाली आईडी उड़ा देता हूँ आपको। उमर भाई फिर कंटिन्यू करें, चाहे नीचे कोई और भाई हैं जिसने आना है, मैं इस आईडी को नीचे कर देता हूँ। भाई मेरी दरख्वास्त है कि आप वो निकाल के एक दफ़ा पढ़ दे, वो लोगों को ये पता चले कि हजूर ने लिखा क्या है, अखबार का मजमून लिखा है। एक सफ़ा पीछे जाके वो पढ़ दें एक दफ़ा, लोगों को पता चले कि ये कितने झूठे हैं कि लोगों को आके झूठ बोल बोल के, अगर ये इतने सच्चे हों तो इनको ऐसी बातों का सहारा ना लेना पड़े। आप एक दफ़ा वो पढ़ दें प्लीज़। मानी भाई आपका रोज़ा खुल गया? मेरे ख्याल में मैं खोल रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें, फिर पढ़ दूंगा। अच्छा, मेरे मुझे सामने बताएं कि मैं अभी अभी आया हाजिर हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, मुझे बताएं कि क्या था, हवाला क्या था और क्या चीज़ थी? हवाला वो जो नहीं है जो हजरत मसीह मौला ने जो वहाँ पर फौजी रहते थे आके, जो उस वक्त जो अंग्रेज वहाँ पर मौजूद था, उनके बारे में वो कानून दिखाई। ये स्टार्ट होता है, ये असल में मजमून और आर्या धर्म जिल्द नंबर इसकी 10 से, और सफ़ा ये मजमून है ना वो वहाँ से शुरू हो रहा है 72 से। ठीक है, इसने 75 पे डायरेक्ट गया है और वहाँ से वो ना वो तहरीर पढ़ी है कि वो कहता है कि हज़रत मसीह मौला कह रहे हैं कि वो उनको जो तरीक पर मर्ज आशिक है, जैसे वो उनके लिए कोई बकवास उस करके चला गया फजूल टाइप की, बिल्कुल उससे सियाको सबाक से हटकर, कि उनको वहाँ से प्रोस्टिट्यूट मंगा कर दी जाए या वो। दस की ना 10 का मजमून वहाँ से शुरू हो रहा है। मुझे 2 मिनट दे, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, इसने बिल्कुल पूरी तहरीर का एंड पढ़ा है जहाँ पे दिखा है अवाम की सेहत को हमेशा के लिए ख़राब करने के काबिल ना रह सके, और कानून सिर्फ कानून दिखाई ही है। हम नहायत शुक्रगुजार हैं अगर दोबारा हिंद में कानून दिखाई जारी किया जावेगा, मगर ये शर्त ज़रूर साथ है कि वो गोरों लोगों के लिए यूरोपियन जो प्रोस्टिट्यूट बाहम पहुँचाई जावें। अच्छा, सिर्फ ये पढ़ी उसने जो एंड में, जहाँ पे मजमून के एंड में, पिछली सारी क्या बात चल रही है, क्या बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट हिंदुस्तान
وہاں سے شروع، اگر آپ یہاں سے 74 سے بھی شروع کریں نا، اگر گورنمنٹ ہند کو یہ مطلوب ہے، مانی بھائی، میرے خیال میں وہاں سے پورا یہ اگر پڑھ سکتے ہیں. مانی بھائی، ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں. تھوڑا ٹھیک سا ہے میں پہلے، ہاں کتاب جی کھول کے بھی ہارون دکھا بھائی. دوں یا پڑھ دوں؟ ہارون بھائی. جی مانی بھائی نے یہی کہنا تھا کہ وہ پہلے کہتا رہا ہے کہ یہ تحریر ہے اس طرح ہے نا جس طرح اس نے بولی ہے، لیکن جب جو ہی آپ نے کہا ہے نا مانی بھائی، آپ نے کہا ہے کہ میں پڑھ دیتا ہوں پیچھے سے بھی، تو ساتھ ہی اس نے گالیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ اب ہاں وہ ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ پھر اصل میں کرتا مقصد تو دجل ہی ہے نا، لوگوں کو غلط وہ بالکل پیش کر کے چلے جانا، اور تو کچھ نہیں ہے. میں پڑھ دیتا ہوں مانی بھائی. ہاں یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں، پڑھ بھی دیتا ہوں، صبر کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا یہ جو بھائی دو بندے آئے ہیں، اس وقت پتہ ہے کیا، ظہیر صاحب جو ہے نا، وہ سارا قرآن کی وہ ساری آیتیں پڑھ رہے تھے اور وہ سارا ذکر کر رہے تھے، اور آ کے صرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا. چلیں دیکھیں، وہ قرآن سے ہمیں روحانی خزائن کھلوا دی اس نے. کام ہی یہی ہے ان کا. چلے میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے میں کیمرہ بند کرتا ہوں، اس سے وہ پھر ہاتھ میں پکڑا نہیں جا رہا دو چیزیں. ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ہاں آ رہی ہے، صحیح ہے. یہ مضمون اس طرح سے ہے کہ اگر کیمرے کے آگے کوئی چیز رکھ لیں. اب صحیح ہے؟ ہاں. ہاں اگر گورنمنٹ ہند کو یہ مطلوب ہے کہ ہندوستان کے نوجوان بھی، جن میں دیسی پلٹونوں اور رسالوں کے سپاہی بھی شامل ہیں، بازاری عورتوں کے ذریعے مریض ہونے سے بچ رہے، تو ہم تمام ہندوستان کی فاحشہ عورتوں کے لیے قانون دکھائی کے جاری ہونے کے صدقے دل سے پسند کرتے ہیں. کسی شریف ہندوستانی کو ان بدکار فاحشہ عورتوں کے ساتھ جو تمام قسم کے لوگوں کے لیے باعث خرابی ہیں ذرا بھی ہمدردی نہیں ہو سکتی. ہم قبل ازیں بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایسی عورتوں کے لیے جنہوں نے اپنے خاندان کے ناموس کو خیر بات کہہ دی ہے، قانون دکھائی کی آزمائش باعث شرم نہیں ہو سکتی. وہ عورتیں جو تھوڑے سے پیسوں میں بھنگی کے ساتھ منہ کالا کرنے کے تیار ہیں، معزز ڈاکٹروں کے معائنے سے کب شرمسار ہو سکتی ہیں. بے شک یہ افسوسناک امر ہے کہ عورتوں کی عفت کا مردوں کے ذریعے امتحان کرایا جائے، مگر کیا ہو سکتا ہے کہ ان بے شرم بد ذات عورتوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی شرم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. حق بات تو یہ ہے کہ قانون دکھائی کی ہندوستان میں سخت ضرورت ہے. جب یہ قانون جاری تھا تو ہر ایک بدکار عورت کو خوف ہوتا تھا کہ وہ فحش پیشہ اختیار کرے گی تو اسے قانون دکھائی کی سخت آزمائش بھی برداشت کرنی پڑے گی. بہت سی ایسی عورتیں اس خوف کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کرنے سے بچی رہتی تھیں. اس زمانے میں جبکہ دکھائی کا طریق بند ہے، مرض آج تک کے ادویات کے اشتہارات کثرت سے شائع ہوتے ہیں، جو اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ ملک میں مرض آتش بہت پھیلا ہوا ہے. اول تو ہمیں اس خراب فرقے کے وجود سے ہی سخت اختلاف ہے، مگر ایسے زمانے میں جبکہ اخلاق اور مذہب کی سخت کمزوری ہو رہی ہو، یہ امید کرنا فضول ہے کہ یہ شیطانی فرقہ نیست و نابود ہو جائے گا. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس سے یہ اخلاق اور مذہب کو بگاڑنے کے علاوہ عوام کی صحت کو ہمیشہ کے لیے خراب کرنے کے قابل نہ رہ سکے، اور وہ صرف قانون دکھائی ہے. ہم نہایت شکر گزار ہوں گے کہ اگر وہ دوبارہ ہندوستان میں قانون دکھائی جاری کر دیا جاوے گا، مگر یہ شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورا لوگوں کے لیے یورپین رڈیاں بہم پہنچائی جاویں. یقین ہے کہ گورنمنٹ ہند اور معزز ہم اثران ان معاملے پر ضرور توجہ اور غور فرمائیں. ٹھیک ہے مانی بھائی، یہ میں نے پڑھ دیا، آپ ہیں یہاں؟ ہاں جی دیکھیں، اس کے اندر نا وہ قانون کی بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہاں پر وہ سارا جو ہے جو بھی معاملات وہاں پر ہوتے تھے،
وہ حضرت مسیح مصلوۃ والسلام یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون ہونا چاہیے، اور اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ لے کر آئیں وہاں سے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سخت قانون بنایا جائے گورنمنٹ ہندوستان میں، اور اگر اس کے باوجود جو یہاں پر سپاہی یا فوجی ہیں ان کے لیے لے کر آئیں، وہ وہاں سے انگریز اس میں عورتوں کو لے کر آئیں۔ اس میں یہ جو ہے نا وہ پورا ایک مضمون کا نام ہے، اس کا نام ہے قانون دکھائی. اس ہاں کو جی، حضرت وہ مسیح وہیں موعود سے نے وہ بیان سارا شروع ہو رہا ہے کہ وہ ہاں ساری ان کے اندر جو اس سے برائیاں پھیل رہی ہیں، تو اس کا وہ سارا ادھر ذکر ہے۔ اگر اس سے پیچھے سٹارٹ کر دیں نا تو اس سے بھی بڑا اچھا ہوگا جہاں سے سٹارٹ ہے۔ وہ یہی ہے، پورا مضمون یہی ہے. وہ ناصر بٹ صاحب یہی بتا رہے تھے کہ ہمیں پیچھے سے پڑھنا چاہیے تھا. وہ ہاں اس کی میں ہاں جی، سمری بتا دیتا ہوں. سمری اس کی یہی ہے کہ وہ ایک قانون ہے، اس کے جو ہے وہ منفی اثرات اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ بتا رہی ہے کہ جو وہاں کا علاقہ ہے وہ نہ خراب ہو. ٹھیک ہے. چلیں نیچے دیکھ لیں، کوئی بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے کال پہ لے لیں، کون ہے؟ नासिर भट्ट साहब है। ناصر بٹ صاحب کو لے لیں تھوڑا سا، وہ اور اس کے پیچھے اگر وہ کہتے ہیں تو پیچھے سے لیں، وہ پیچھے سے شروع پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں، اور کلیئر ہو جائے گی بات۔ اگر سمجھتے ہیں ضروری ہے تو پیچھے سے پڑھ جی کے وہ کر بالکل لیں۔ ضروری ہے، میں اسی لیے آیا ہوں. انہوں نے اگر پیچھے جا کے دیکھیں گے نا تو لکھا ہوا حضور نے کہ میں ایک اخبار کا مضمون بین ہی اسی طرح لکھ رہا ہوں. وہ ذرا وہاں سے شروع کریں. میں وان صاحب الحمدللہ ایم ڈی ہوں، ایم ڈی مسلمان ہوں. تو آپ کا ہمت ہے تو آپ بتا دیں کون سے مسلمان ہیں، وہ آپ بتا دیں. میں وہ پیچھے سے ہاں جی شروع بالکل، وہ نیوز پیپر کا ہی حوالہ ہے، اگر اس میں جائیں ہاں نا وہاں سے شروع کریں، پھر واضح ہو جائے گی کہ حضور نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی. انہوں نے ایک اخبار کا مضمون ہے جو انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے کہ میں بین ہی اسی طرح لکھ رہا ہوں. وہ ایک اخبار کا مضمون ہے. اس میں دیکھیں عمر بھائی کہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ نا۔ میں دیکھ لیا. میں کسی طرح سے کیمرہ سیٹ کر رہا ہوں کہ میں پورا دکھا دوں. بالکل ناصر بٹ صاحب نے بہت اچھا کیا، اوپر آ گئے. بالکل ایسا ہی لکھا ہوا، بالکل پہلے ایسا بھی ہی یہ لکھا ہوا. اعتراض پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ اس کا ہم نے پہلے بھی جواب دیا، وہ اخبار کا ہی بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ ہے۔ اچھا یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اب یہاں پہ لکھ رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ گورنمنٹ نے مجھے بتائیں ایک کہ مرتبہ کون سے پیج سے شروع ہو رہا ہے وہ؟ 71 سے 71 سے شروع ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ نومبر وہ جو مضمون ہے، ہاں ہاں اس جگہ اخبار عام میں 9 نومبر 1895 کی بات ہے، یہ بالکل یہیں سے ہے نا؟ ہاں. ابھی دیکھ لیں دجل ان کا، نہ پڑھیں ابھی یہاں سے۔ اچھا یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ یہ کے متعلق ہے کہ بجنسا لکھ دیں. نہیں، بجنسا بے جیم نون سین ہے، ایسے ہی بجنسی ہے سا، مجھے لگتا ہے بین ہی کیا کوئی اس طرح کا لکھا ہوا ہے. بین ہی لکھ دے وہ تو ہاں، بین ہی ہے یہ، پہلے ہی لکھ دیں. بین ٹھیک ہے. اچھا ایسے ہی لکھ دے، اور وہ اچھا ٹھیک یہ ہے. ہے، یہ اخبار کی تحریر چل رہی ہے۔ اب وہ اخبار کی تحریر ہے اور اس کا مضمون ہے قانون دکھائی. ہاں وہ بالکل ایسا ہی لکھا ہوا، یہی ہے یہ. ٹھیک ہے. بڑا لمبا مضمون ہے میرے مانی بھائی، خیال کسی میں اور کو لے یہ لیں تحریر بعد میں وہ کسی دن پڑھ لیں. کلیئر ہو گیا کہ وہ کسی اخبار کا حوالہ دے رہے اور اس کا وہ سارا وہاں تک وہ پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر یہ سچے ہیں تو ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں سچی بات بتاتے؟ اگر بندہ سچا ہو تو جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے. یہ آ کے بیچ میں سے آ کے تحریر وہ لفظ جو نکال لیتے ہیں، ان کے لیے اتنی شرم کی بات ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات، کسی بات کا جواب نہیں دیتے.
انہوں نے خود دیا ہوتا ہے، ہم صرف نشاندہی کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی بات کا جواب اس کتاب جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ جا کے پڑھ لیں۔ اب ان کے بزرگ جو لکھ کے گئے ہیں، کبھی انہوں نے اپنی اس تحریر کی کوئی وضاحت کی ہے؟ کبھی نہیں کی، اور یہ خود کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے بزرگوں نے یہ وہ کی نہیں ہے۔ ہم تو مسیح موعود کی تحریر کی کوئی جواب کوئی احمدی اپنی طرف سے نہیں دیتا، حضرت مسیح موعود نے خود جواب دیے ہوتے ہیں اپنی اس بات کا۔ تو اب یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ شرم آئی ہے کہ ان کے مجاہد ختم نبوت آ کے جھوٹ بول کے جاتے ہیں۔ اب بتا دیا کہ وہ ایک اخبار کا مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی تحریر نہیں کی، انہوں نے کہا میں نے بے نہیں وہ مضمون لکھ رہا ہوں، انہوں نے وہ مضمون لکھا ہے۔ لیکن یہ نیچے بیٹھے ہوئے ختم نبوت کے مجاہدین، ان کو ذرا شرم نہیں آئے گی کہ چلیں یار ایک بندہ بتا رہا ہے۔ کوئی بھی اعتراض ہو، یہ 135 سال سے جماعت ان اعتراضات کا دے جی ہے، ہر نیا موقع کو اٹھتا ہے وہی سوال لے کے آ جاتا ہے پھر دوبارہ۔ بٹ صاحب اگر یہ جھوٹ نہ بولے ਇਹਦਾ ختم نبوت کتوں ਚੱਲੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ اپنے بندیاں کو بہ کے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور یہ رزق بناتے ہیں جھوٹ بول بول کر۔ تو یہ ان کے جو رزق، یہ اسی لیے ان کو مار پڑی ہوئی ہے رزق کی بھی ہر طرف سے، جتنا مرضی جھوٹ جو ہے نا، جو جھوٹ سے بنایا گیا رزق ہو اس میں برکت تو نہیں پڑتی نا، اس لیے انہوں نے جھوٹ بولنا ہی بولنا ہوتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم نے احمدیت کو شکست دینی ہے، یہ کرنی ہے، جھوٹ بول بول کے دینی ہے، اور یہ جھوٹ نہ بولیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کس طرح پوری ہو کہ یہ یہودیوں کی طرح وہ بھی جھوٹ ہی بولتے تھے اور آدھی بات بیان کرتے تھے، آدھی چھپا لیے رہتے تھے۔ جزاک اللہ، کریں بات دوست۔ سارے دوستوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مانی بھائی مجھے نیچے کر دیں، آپ لے لیں کسی غیر جماعت کو۔ ابھی کوئی آئے گا تو کر دوں گا، بے فکر ہو کے بیٹھے رہے۔ آرام نہ لایا سانوں بھی تھلے بارش ہو رہی ہے نا، ڈگ جائیے۔ وعلیکم السلام فرد صاحب۔ اچھا ابھی میں دیکھا، اچھا میں نے سلام کیا تھا، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیے آگے میں نیچے کوئی اگر کسی کا سوال ہے، کوئی بات کرنی ہے آ جائیں اوپر۔ اوپر آئے بھائی، اوپر آنا کسی نے تو آ جائیں اوپر، میں بیٹھتا ہوں نیچے۔ بٹ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ بٹ صاحب روزہ کھول کے بزی ہو گئے۔ ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں؟ اللہ خیریت، سب ٹھیک۔ عمر ابھی کوئی ریکویسٹ آنے کا تو اوپر ٹھیک میں کر دوں گا نیچے، وہ سب لوگ چلے گئے نیچے۔ یہ ایوان صاحب ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے۔ ایوان صاحب نے لکھا ہے کہ قادیانی کافر، آپ ایوان صاحب ہمیں کافر سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اللہ نہ کرے میں جماعت سے، آپ کے کہنے پہ، آپ کی تبلیغ سے میں جناب جماعت کو اللہ نہ کرے چھوڑنا چاہوں، تو مجھے کون سی جماعت میں آؤں کہ آپ کہیں گے کہ ہاں جی اب تم مسلمان ہو، اب تم ناچی جماعت میں آئے ہو؟ وہ ذرا جماعت بتا دیں۔ بریلوی۔ ہاں جی وہ ایوان صاحب بتائیں ذرا، کہ پھر مجھے آپ کہیں گے کہ ہاں اب تم مسلمان ہو، اب تم ٹھیک جگہ پہ آئے ہو۔ یہ بریلوی ہے نا، تم کہے گا بریلوی میں آ جاؤ۔ یہ بریلوی ہیں؟ آپ کو پکا یقین ہے کہ یہ بریلوی ہیں؟ یہ پکا یقین ہے، پاکستان سے بریلوی ہے 100%۔ اگر گالیاں دے رہے تو بریلوی ہے۔ نہیں مانی بھائی نہیں۔ جی بتائیں ذرا، بتائیں ایوان صاحب کون سا ہے؟ وہ تمہارے بھائی اندازہ لگا رہے ہیں نا، آپ بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ نیچے لکھ کے بتا دو۔ اچھا یہ بریلوی ہیں؟ میں نے کہا تھا نا بریلوی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ عبد القادر پڑھنی پڑے گی، لا الہ الا اللہ چشتی، قبروں کی پوجا کرنی پڑے گی، کیا کر لا رہے الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنا پڑے گی۔ ویسے کتنی نمازیں ہوتی ہیں ایوان صاحب، یہ بتائیے گا مجھے، اسلام میں کتنی نمازیں ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ میں یہ ایوان صاحب بتائیں گے مجھے کہ اسلام میں کتنی ایوان صاحب اوپر آ جاؤ، ریکویسٹ ڈالی ہے آپ کو کسی نے۔ وہ کہہ رہا میں نہیں آؤں گا۔ کتنی نمازیں ہیں ایوان صاحب بتا دیں
میں جو آپ کا اسلام آپ نے پیش کیا وہ میں دیکھوں تو صحیح ملتا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نہیں؟ کہتا بریلوی نہیں ویسے ہوں. مسلمانوں میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، یہ بریلویوں کی 8 نمازیں، پتہ ہے آپ کو؟ نماز اولیاء، نماز غوثیہ، اور سب سے مشکل جو نماز ہے نا وہ نماز معکوس ہے. وہ کنویں میں نا ٹانگیں باندھ کے پاؤں باندھ کے الٹا لٹک کے پڑھنی پڑتی ہے. اچھا بریلوی نہیں ہو تو پھر کون ہو بھائی؟ ناصر بھائی منہ کس طرف کرتے ہو اس نماز کے لیے؟ وہ بس پانی کی طرف ہوتا نا سر. درود شریف ان کے اچھن میاں کے، احمد رضا خان بریلوی کے، اس کے بیٹے کے درود شریف، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نماز ان کی 5، بسم اللہ عبد القادر ان کی کتاب میں ملتا ہے، چشتی رسول اللہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے، درود شریف ان کے علیحدہ، 5 8 نمازیں ان کی ہیں. تو پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھائی جی اسی اتنے بہت ودی ہیں، اسی صحیح سچے جڑا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ناجی جماعت دسی سی نا اسی دے وچ نماز غوثیہ، نماز اولیاء اور نماز معکوس، تہجد. تسی تہجد پڑھن والے آ جاؤ اوپر آ جاؤ مولوی صاحب، اوپر آ جاؤ. یہ تو پورا مولوی ہے. قاری ہو یا صرف نام کے قاری ہو؟ آ جاؤ وہاں سے اوپر آ جاؤ. کالے کافر صاحب آئے تھے ادھر سلیم میر صاحب کی براٹ پر بھی، وہ قادیانیت کے لیے آئے تھے تو خود کو بیچارے کو کچھ نہیں پتا تھا، تو اس کافی یعنی رونق لگائی رکھی تھی میر صاحب نے کہ ہاں جی کس طرح کرنا ہے ہم کو، مسلمان کس طرح کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اور قادیانی یہ بھی اس طرح کے لگتے ہیں. اصل میں بیچارے نا یہ معذور ہیں. ایک تو معذور اس ہر لحاظ سے معذور ہیں، پڑھنے سے بھی معذور ہیں، دیکھنے سننے سے بھی معذور ہیں. صرف مولوی کی جھوٹ سننے کے لیے یہ نا ان کے کان کھلے ہوتے ہیں، باقی ہر طرف سے معذور ہیں. یہ کس کے یار کیوں ڈرا رہے ہیں آپ؟ عمر بھائی آپ کا دل ہے میں نہ بیٹھوں یہاں. چلو جزاک اللہ. تو یہ ہر طرف سے مجھے یاد ہے کیونکہ وہ دوست تھا غیر احمدی تھے، تو اس نے یہی جو 13-14 سال عمر ہوگی، تو وہ ایک دن وہ کہتا ہے یار تمہارا کلمہ ہو رہا ہے ہمارا کلمہ ہو رہا ہے. میں نے کہا یار ایک ہی کلمہ ہے. کہتے نہیں. میں نے کہا اچھا چلو میں پھر سناتا ہوں کلمہ. میں نے جب کلمہ سنایا میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، اب آپ اپنا سناؤ. وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا نہیں یہ تو آپ کا نہیں ہو سکتا، ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ تمہارا ہو رہا ہے ہمارا ہو رہا ہے، آپ تو میرے والا سنا رہے ہیں، اپنا سناؤ. اس نے پھر یہی بات بتائی تھی مجھے. اس نے کہا یار مولوی تو ہمیں مسجدوں میں بیٹھ کر یہی بتاتے ہیں کہ ان کا کلمہ ہو رہا ہے. اصل میں نے کئی بار پہلے بھی بات کی ہے کہ ایک شخص جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ کتنا ہی گنہ گار ہو نا، اس میں کئی قسم کی خرابیاں پائی جائیں، کچھ بھی ہو، اس کو اگر کہا جائے نا کہ مسجد میں آ کے کھڑے ہو کے یہ جھوٹی قسم کھا لو، بار وہ جتنی مرضی قسمیں کھاتا رہے، مسجد میں اس کو کہو نا تو کہے گا نہیں میں یار یہاں جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. وہاں تھوڑی شرم کرے گا. یہ میں عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مولوی کی نہیں بات کر رہا. لیکن ان کا مولوی جو ہے وہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ خدا کے گھر میں جھوٹ تو نہیں بولے گا نا، وہ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں ان کو. لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ مولوی کتنا گندا ہو چکا ہے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سور اور بندر ہو جائیں گے، تو یہ ان سے جب نکلیں گے نا باہر تو پھر ہی ہو سکتا ہے صحیح. اور دیکھ لو جو بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے نا اس کی بھی حرکت ایسی ہو جاتی ہے. جتنا اچھا بندہ ہو نا اس کو نا ان کے اندر بٹھا دو، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اس طرح کے ہو جائے گا. تو ہمارے پاس یہاں پر ٹک ٹاک پہ کتنی مثالیں موجود ہیں. ایک تو تازی مثال ہے، سارے ہی جانتے ہیں. تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحبت اچھی ہونی چاہیے، صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے. اور صحبت جو ہے اسی لیے قرآن بھی فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جھوٹوں کے ساتھ ہو گے تو جھوٹ بولو گے. اچھا بولو گے. جی کرے بس. انہوں نے شیعوں کے خلاف نا ایک کتاب لکھی ہے تاریخی دستاویز.
اس میں انہوں نے سکین وغیرہ لگا کے رکھ دیے ہوئے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے نا کون کون سا کفر کرتے ہیں یا کون سی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر خصائل اور خوبیاں انبیاء جیسی بیان کی جائے نا تو وہ منہ اسے نبی نہ بھی کہتے ہوں تو وہ نبی ہی ہوتا ہے، اگر خوبیاں اور خصائل جو ہے نا وہ نبیوں والے بتائے جائیں۔ یہ جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وان صاحب اللہ حضرت کی وصایا شریف پڑھ لیں، اور ان کی کتابوں میں ان کو تلمیذ الرحمان، سوری لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تلمیذ الرحمان کہتے ہیں۔ اب جا کے دیکھ لیں کہ ان کے قلم اور زبان کو اللہ تعالیٰ نے غلطی سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ ساری نبیوں والی خوبی ہیں، اور یہ منہ سے صرف انہیں نبی نہیں کہتے، بلکہ ان کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بریلوی جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو بعض، یہ نہیں کہ سب، لیکن اللہ حضرت کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ تو یہ خوبیاں ساری نبیوں والی مانتے ہیں ان میں، لیکن صرف زبان سے انہیں نبی نہیں کہتے۔ تو جا کر وصایا شریف پڑھ لیں کہ جو انہوں نے وصایا شریف میں کون سا فرض بتایا، سب فرضوں سے بڑھ کے کون سا فرض ہے وہ ذرا بتا دیجئے گا وان صاحب۔ آپ صرف ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، باقی مانتے ان کو نبی ہیں۔ ان کی تلمیذ الرحمان کسے کہتے ہیں؟ ذرا لکھیں، گوگل کریں، تلمیذ الرحمان بتائیں کیا ہوتا ہے۔ تلمیذ ہوتا ہے شاگرد، رحمان اللہ کا، رحمان نام اللہ کا نا، تو آپ ان کو تلمیذ الرحمان مانتے ہیں، تو وہ کون ہوتا ہے؟ عام بندہ۔ پہلے اپنی کتابیں کھول کے پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ اسلام سے کوسوں نہیں، پتہ نہیں کتنی دور ہیں آپ اسلام سے۔ وہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے نا، اس کے ساتھ تو آپ کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نا تم قادیانیت کافر ہے، قادیانی کافر ہیں بھائی، تم لوگ کتنا چورن بیچو گے؟ سو اس کو جواب دے دے کوئی۔ ہم چورن بیچ رہے ہیں؟ ہاں بتا دیں بٹ صاحب، بتا دیں کیا جواب اس کو؟ جی بٹ صاحب کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا لکھا انہوں نے۔ لکھا ہے کہ قادیانی کافر ہیں بھائی، تم لوگ کتنا چورن بیچو گے؟ پھر دوبارہ لکھتے ہیں تم رمضان میں قید نہیں ہوئے۔ دیکھیے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیسے کھڑے ہوتے ہیں جی۔ ہاں جی، مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہاں جی امان صاحب، مسلمان ہونا اگر کوئی بندہ ہونا چاہے تو کیا کرتا ہے سب سے پہلے؟ پتہ نہیں بریلوی ہے، پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ آپ اتنا السلام علیکم عمر بھائی، یہ یوسف بھائی سے آپ کریں بات نا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ عمر بھائی موجود ہے؟ مانی آپ نے آتے ہی بندے تیار کر دیے ہیں۔ ہاں جی، میں تو آپ لوگوں کو سننے آیا ہوں یار۔ آج ہم نا سوال کر لیں آپ سے۔ ہاں کریں، سو بسم اللہ، گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا یوسف صاحب السلام علیکم، آپ امریکہ سے ہوتے ہیں نا غالباً؟ جی 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 جی، آپ سے میری ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ بالکل، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اور کیا آج آپ کا کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ وہی ختم نبوت پہ بات ہو رہی تھی۔ نیچے جو ہے وہ ایک بندہ آ کے ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، تو ہم اسے بتانا چاہ رہے تھے کہ اصل ختم نبوت کے قائل تو ہم ہیں، تو اس پہ بات ہو رہی تھی۔ اچھا اچھا، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ختم نبوت ہو چکی ہے؟ نہیں، ہم لوگ نہیں کہتے، ہم لوگ تو قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی نبوت جاری ہے، ابھی تو آتے رہیں گے پروفٹس۔ نہیں، ہم نہیں کہتے، ہم دیکھیں، ہم کوئی چیز جو ہے نا اپنے آپ سے نہیں کہتے، ہم صرف قرآن مجید سے۔ نہیں، قرآن مجید سے تو کہتے ہیں، لیکن میں آپ کا موقف لے رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ختم نبوت جاری ہے؟ ختم نبوت جاری ہے کہ نہیں؟ کہ کس قسم کی نبوت؟ 1,24,000 نبوت تھی، 1,24,000 کی اقسام نبوت۔ اچھا، ایزی لفظوں میں کیا نبی ابھی آئیں گے؟ کیا نبی ابھی آئیں گے؟ اگر قرآن اجازت دیتا ہے تو ضرور آئیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن جو ہے نا، کہیں وہ یہ نہیں کہتا، قرآن مجید کی آیت ہے
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 ہے یا 42 ہے. آپ نے شاید ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے. نہیں میں اسپیکر پہ میں کر دیتا ہوں اس کو، میں اسپیکر پہ ہوں. ہاں آپ کی آواز جو ہے نا وہ دوبارہ سے مائکرو فون میں آ رہی ہے تو وہ گونج رہی ہے. اچھا آپ بتائیں. نہیں آپ نے مجھے بتانا ہے، میں پھر ایزی لفظوں میں آپ کو پوچھتا بتا ہوں. دیتا یہ ہوں. بڑا سمپل سا آنسر ہے، ہاں نبی میں آپ کو بتا اور دیتا ہوں. آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سمپل سی بات ہے کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 ہے یا 42 ہے غالباً. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر مضمون کو بار بار اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اگر نبوت یا نبی آنا بند ہے تو اس کا ایک سے زیادہ ذکر ہوا ہے یا ایک سے کم ذکر ہوا ہے، اور اگر اس بات کا ذکر ہے کہ نبی آ سکتے ہیں تو اس کا ذکر ایک دفعہ ہوا ہے یا اور دفعہ ہوا ہے. تو دونوں میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز درست ہے. میں آپ سے قرآن کا موقف نہیں لے رہا، میں آپ سے آپ کا موقف لے رہا ہوں، ہاں آپ میں کی آپ کو جماعت بتایا کا. نا، قرآن مجید اگر اجازت دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی جماعت قرآن پاک کی جو ترجمے سے یہ موقف اخذ کرتی ہے کہ نبی آتے رہیں گے یا ختم ہو گئے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دو چیزیں ہیں. پہلے آپ تو مانتے ہیں نا کہ ایک بات تو قرآن مجید کی، آپ اس آیت پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر مضمون کو بار بار اور کھول کھول کر بیان کیا ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ دیکھیں میں مانتا ہوں، میں صرف آپ سے ایک ایزی آنسر لے رہا ہوں. آپ اس کو نا بہت زیادہ کمپلیکیشن میں جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ بتا دیں کیا نبی آتے رہیں گے یا بس اسٹاپ ہو گئے ہیں؟ ایک منٹ دینا میرے کو عمر. ہاں بولے ظہیر بھائی. جی ان کو یہ سمجھانا تھا میں نے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو اتنے انبیاء آئے انہوں نے ہم کو خدا تعالیٰ کا توحید کا ایک تصور دیا، اس کو بھولا نہیں جا سکتا. تو اس تصور کے مطابق خدا تعالیٰ کے پاس، یہ آپ کا بھی ایمان ہے، یہ ہمارا بھی ایمان ہے، کہ خدا تعالیٰ کے پاس کوئی خزانہ بھی ختم نہیں ہو سکتا یا آخری نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا ہو تو خدا نہیں رہتا. اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، قرآن کی آیت سے دوں گا، 1 منٹ دیجیے گا مجھے. اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور مزید سمندر اس کی مدد کے لیے آ جائیں تو اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاس جب ہم خدا تعالیٰ کی صفات بتاتے ہیں، اس صفات میں کوئی ایسی صفات نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ کے پاس چیزیں ختم ہونی شروع ہو جائیں یا آخری شروع ہو جائے. اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. جب آپ ختم نبوت دنیا کو سمجھائیں گے نا تو اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. یہ میں آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ فاطر کی آیت نمبر 17، این یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جاوے اور ایک نئی مخلوق لے آوے. اب اس آیت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمام مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے، تمہاری جگہ ایک جدید اب جو جدید مخلوق آئے گی وہ یقیناً آپ کا ذل ہوگی. جو جدید نبی آئے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوگا اس آیت کے مطابق. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہ ایمان رکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز آخری یا ختم ہوگی، اس کا تعویذ پہننا ہے آپ نے، وہ لٹریچر کی زبان میں ختم ہوگی، اللہ کے پاس ختم نہیں ہو سکتی. اس کا کیا مطلب لٹریچر کی زبان میں ختم ہوگی؟ جیسے اللہ سورہ حج میں کہتا ہے کہ تو ان سے کہ جس نے بھی شرک کیا اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ گویا وہ آسمان سے گرایا گیا، پرندے اسے اچک لیں گے یا ہوائیں اسے دور جا پھینکیں گی. یہ عمل دنیا میں ہو نہیں رہا لیکن اللہ اس کی مثال دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لٹریچر کی زبان ہے. لٹریچر کی زبان میں پرندے اسے اچک لیں گے اور ہوائیں اسے دور جا پھینکیں گی. ہمیں تو نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم کو تو کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن کی آیت کے مطابق نبی سے پہلے یہ کام ہو رہا ہوگا کہ جو بھی شرک کرے گا اس کو پرندے اچک لیں گے یا ہوائیں اسے دور جا پھینکیں گی. تو جب بھی ختم نبوت کا لفظ استعمال ہوگا وہ لٹریچر کی زبان میں ہوگا کیونکہ اللہ کے پاس کوئی خزانے ختم نہیں. آخری بات کہنے لگا ہوں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول. اللہ تعالیٰ نبی کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ اگر یہ نبی قتل کر دیا جائے یا وفات پا جائے
تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے اسلام سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹریچر کی زبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جی جزاک جی، اللہ۔ اب میں ایزی لفظوں میں آپ سے پھر وہی کویسچن پوچھ رہا ہوں، آپ نے ایکسپلینیشن میں نے کی۔ بتا دیا نہیں نہیں، ایک اللہ سن جو لیں، چاہے کر سکتا ہے، ایک نبی منٹ، ایک منٹ۔ نبوت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ نہیں، میں کھلے الفاظ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آج جو 2026 چل رہا ہے، ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی اور بھی نبی آتے رہیں گے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ 100% آتے رہیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میرے بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس عورت کے ساتھ جو فوج کی تعداد تھی وہ 4000 تھی۔ اگر ایک فوجی بنانے کے لیے اس کی فیملی کے 10 ممبر گنے جائیں، اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے 40,000 بندے تھے اس عورت کے پیچھے۔ تو اس کا مطلب میں نے کہنا یہ ہے کہ مسلمان تو عورت پر بھی ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک سینیریو پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فیشن چل پڑے کہ عورتیں بچہ